بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سال کا ابتدا ہونے والا ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ محرم الحرام بہت فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 23 دن اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان ایام میں کچھ خصوصی احکام مقرر فرمائے ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اسلامی سال کا ابتدا اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کا یہ ہے کہ اس مہینے کو شہر اللہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ۔ یوں تو سارے مہینے اور سارے ایام اللہ کے ہیں، مگر جس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کا فرمایا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، افضل صیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کا روزہ ہے۔ تو حدیث شریف میں اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جن مہینوں کو اشہر حرم سے تعبیر فرمایا گیا ہے ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے محرم کے 3 دن جمعرات، جمعہ، ہفتہ کو روزہ رکھا تو یہ اس کے لیے 60 سال کا ثواب عمل نامے میں لکھا جائے گا۔ اور ایک فضیلت اس مہینے کی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا تو مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہ ایک روزہ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی خواہش فرمائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کی حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال مجھے موقع ملا تو میں 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فضائل اور خصوصیات اس مہینے کے حدیثوں میں وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکات اور فضائل سے ہمیں نوازے اور اس مہینے میں صحیح طور پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔